اچھا جو بہت ساری کیا انہیں کہنا چاہیے, بہت ساری کامن بیماریاں جو بہت زیادہ ہیں آج کل اور سیریس بھی ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہو گئی, آج کل مائیگرین بہت ہر دوسرے ایون ٹین ایجرس کو جو ہے وہ مائیگرین کی شکایت ہے, اور اس کا کوئی پراپر کیور ابھی تک اس طرح سے نہیں ہے. بس پین کلر ہے, ریلیف ہو گیا فار دا ٹائم بینگ, درد سر کا درد ٹھیک ہو گیا 10 دن بعد پھر ہو گیا. تو اس کا ہومیوپیتھی میں کوئی ابھی تک علاج مائیگرین کا ہومیوپیتھی میں کمپلیٹ کیور موجود ہے, اور الحمدللہ جتنے بھی میگرین کے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس وہ ٹھیک ہو کے گئے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میگرین جو ہے وہ دیکھنا, ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں سمپل میگرین سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ نے میگرین کی میڈیسن دے دی اٹھا کے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں. ہمیں کمپلیٹ پیشنٹ کی ہسٹری چاہیے, اس کی کمپلیٹ پکچر چاہیے ہمیں, اور اس کمپلیٹ پکچر میں آپ کی وہ ساری سمٹمز موجود ہیں کہ بتائیے کہ وہ یہ میگرین جو ہے وہ رائٹ سائڈڈ ہے, لیفٹ سائڈڈ ہے, فرنٹل ہے یا آکسیپٹ پہ ہے, کس لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پین شروع ہوتا ہے, اور یہ پین کیا ٹریول کرتا ہے, یہ وہیں پہ رکا رہتا ہے, ایکسٹینڈ کرتا ہے, اوریجنیٹ کہاں سے کرتا ہے, پھر کیا اس کے ساتھ آپ کو نوزیا بھی ہوتا ہے, یا سمپل آپ کا پین ہے, یا پین میں ورٹیگو بھی ساتھ میں شامل ہے کہ چکر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیا اس کے ساتھ متلی ہوتی ہے, متلی نہیں ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہوتی ہیں. اور اگر ہم ان چیزوں کو صحیح انکور کر لیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے مکمل, پھر ہم صحیح میڈیسن کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ میگرین ہے اور اس کی کیا میڈیسن ہے, تو میں ایسے اگر کوئی بتاؤں گا بھی صحیح تو وہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہوگا کہ ہاں جی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ میڈیسن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, وہ ٹھیک ہو گئے تو ہو گئے, ورنہ نہ صحیح. لیکن اگر آپ نے اس کو مکمل کیور کرنا ہے, سورس نکالنا پڑے گا بیماری کا. ایک خاتون ایم نے جو کہ سیشن کے دوران بیٹھ کے 8 ان کے کہنے کے مطابق کہ 8 پاؤنڈ سٹون میں کھاتی تھی, اور الحمدللہ ہماری ٹریٹمنٹ سے, ہماری میڈیسن سے وہ ان میڈیسن سے نجات بھی حاصل کر لی انہوں نے, اور وہ اب کمفرٹیبل بھی ہیں. کیونکہ ایلوپیتھک میڈیسن اگر آپ غیر ضروری یا ضروری آپ کسی بھی صورت میں کھائیں, اگر آپ غیر ضروری کھائیں تو میرا خیال ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اس کے تو بے شمار نقصانات ہیں. وہ تو آپ کو اگر ایک چیز سے چھٹکارا دلوائے گی تو بہت سارے اور پرابلم میں آپ کو گھیر لے گی وہ, اور وہ آپ یہ اس وقت تو چونکہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ اسی وقت سامنے آئے, وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو ایسی پرابلم شروع ہو جائے, آپ سوچیں شاید اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے جب آپ اننیسیسری کسی وجہ سے آپ میڈیسن لے لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک چیز کو تو اس نے کیور نہیں کیا کیونکہ وہ مسئلہ تھا ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس, تو ایک اور چیز کو وہ افیکٹ تو کرے گی, ظاہر سی بات ہے. بالکل. اور ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو میڈیسن پراپر دی جا رہی ہے, ایکوریٹ دی جا رہی ہے, وہ میڈیسن کہ جو آپ کی سمٹمز کے ساتھ میچ کرنے کے بعد دی جا رہی ہے, تو وہ آپ کو اسی پرابلم کو صرف اور صرف اسی پرابلم کو چھیڑ رہی ہوگی اور اس کو سالو کر رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا جو ایریا آف ایکشن ہے وہ براڈ ہو, نہیں, اسی جگہ پہ ہٹ کر رہی ہوگی اور اس کو کیور کر رہی ہوگی. اور منیمم ڈوزز جو ہیں وہ آپ کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی پیدا نہیں کرتے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ اگر آپ ہائر ڈوزز آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ہائر ڈوزز کتنے ٹائم تک یوز کروانے چاہیے اور کتنا اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے, اور آپ بلا وجہ اس کو لیے جا رہے ہیں, تو دیٹ سارٹ آف میڈیسن کین کاز اے ٹربل. لیکن ادروائز جو ہے وہ منیمم ڈوزز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور بہتر سے بہتر ریزلٹس ملتے ہیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کل تو ینگسٹرز میں جو ہیں وہ بھی, ان میں بھی یہ پرابلم ہے, بہت زیادہ ہے مائیگرین کا پرابلم. تو وہ یہ کہ کچھ تو ہماری ڈائٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ ڈائٹ جو جس طرح کی ہم لیتے ہیں, اب ایک تخمینے کے مطابق ہر شخص 1 سال میں غیر ضروری کیمیکل کھا رہا ہے اور اس کی مقدار 1 کلو سے زیادہ ہے. اگر میرے سامنے کوئی 1 کلو کیمیکل رکھ دے اور مجھے کہے کہ آپ اس میں سے نا 10 گرام کیمیکل کھا کے دکھائیں, میں کبھی نہیں کھاؤں گا. کوئی سینسیبل شخص جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا. لیکن ہم دانستہ طور پہ پتہ ہے ہمیں کہ کیمیکل ہیں, پیسٹیسائڈ کی صورت میں وہ شامل ہو رہے ہیں, ملاوٹ کی طور پہ وہ شامل ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز میں, ہر جگہ پہ, وہ چاہے فروٹ ہو, ویجیٹیبل ہو یا گروسری ہو, بالکل ہاں اس میں موجود ہیں. موجود ہیں. تو وہ ہم کھا رہے ہیں
اور انہوں نے کوئی نہ کوئی تو نقصان کرنا ہے باڈی کو, Definitely. کہیں نہ کہیں جا کے تو وہ افیکٹ کرے گا, وہ پھر اسی طرح کی ڈیزیز کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اب میگرین بھی اسی طرح سے. ہمارا فوڈ دیکھیں, جنک فوڈ ہے, بالکل ینگسٹرز میں ایگزیکٹلی بہت پاپولر ہے, کھاتے ہی وہی ہیں, اور ان کو کوئی اگر اس کے نقصانات کے بارے میں اگر بتا بھی دے تو میرے خیال میں وہ ایج ایسی ہے کہ ہم لوگ نہیں you're not going to believe that. Yeah, we won't believe that. اچھا, ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, کال لے لیتے ہیں. عدنان ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں عدنان آپ؟ جی خیریت سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان صاحب کیسے, ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت سے. میں ڈاکٹر صاحب کا پیشنٹ رہا ماضی میں, اور تمام دیکھنے والوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ میں کامرس ٹیچر ہوں اور دن رات پڑھانے میں مصروف رہا. تو جو کھانے پینے کی جو ترتیب تھی نا میری, وہ بڑی ڈسٹرب ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے میرا اسٹمک خراب رہتا تھا. ایلوپیتھی کو دکھایا, اس نے مجھے اور اینٹی بایوٹک کورس کیا, جس کی وجہ سے میرا اور خراب ہوا. اتنا خراب ہوا کہ میرے چہرے پہ بھی دانے بھر گئے تھے. پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب کو دکھایا, اور انتہائی افیکٹو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوا. تھوڑا سا ریکوری ہوئی, اور بہت اسپیڈ کے ساتھ سے میں جو ہوں وہ صحت یاب ہو گیا. اور یہ عدنان صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ عدنان صاحب چونکہ ان کے والد صاحب کراچی میں کراچی میں بھی پریکٹس کر کے آیا ہوں, 10 ایئرز میری وہاں پہ پریکٹس رہی ہے. تو عدنان صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ میرے پیشنٹ بھی تھے اور میرے بہت اچھے دوست بھی بن گئے. تو ان کی وجہ سے یہ پوری کی پوری فیملی میرے پاس جو ہے وہ آنے لگی. تو عدنان صاحب میں ان کی محبت سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی سے اسلام آباد میرے پاس تشریف لے کے آئے اپنے اس علاج کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہومیوپیتھی کے لیے بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ کراچی سے آ رہے ہیں صرف ٹریٹمنٹ کے لیے کہ میں نے کروانا ہے. جی تھینک یو سو مچ فار کالنگ عدنان صاحب.